ایک دفعہ امریکی صحافیوں کا ایک وفد سعودی عرب دورے پر گیا۔ وہ وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا۔ اس دوران ان وفد کے ارکان نے سعودی عرب میں امن و ایمان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا کہ سعودی عرب میں چوری کرنے والے کے ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ انہیں لگا یہ سزا سراسر زیادتی اور انسانی حقوق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وفد کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے جرائم میں مجرموں کو سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ امریکہ میں تو ایسی سزاؤں کا تصور بھی نہیں تھا۔ وفد کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی طے تھی۔ ملاقات کے دوران ایک صحافی نے شاہ فیصل سے ان سزاؤں کا ذکر کیا کہ اتنی سخت سزائیں آپ نے کیوں نافذ کر رکھی ہیں؟ یہ تو سراسر انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ صحافی کے اس چبھتے سوال سے شاہ فیصل کے چہرے پر کوئی شکن دیکھنے میں نہ آئی، بلکہ آنکھوں اور کانوں نے اس صحافی کا سوال تحمل سے سنا۔ جب صحافی اپنی بات مکمل کر چکا تو شاہ فیصل چند سیکنڈ خاموش رہے۔ صحافی یہ سمجھا کہ اس نے شاہ فیصل کو لاجواب کر دیا ہے۔ کچھ دیر رک کر شاہ فیصل بولے، کیا آپ لوگ اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں؟ کچھ صحافیوں نے سر ہلائے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے کہا، ابھی آپ کا دورہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ آپ اپنی بیگمات کے ساتھ شہر کے سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں اور اپنی خواتین سے کہیں کہ وہ اپنی پسند سے سونے کے زیورات کی خریداری کریں۔ ان زیورات کی قیمت میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اس کے بعد وہ زیورات پہن کر سعودی عرب کے بازاروں اور گلیوں میں آزادانہ گھومے پھریں۔ ان زیورات کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ 2 دن کے بعد آپ کی امریکہ واپسی ہوگی۔ کیا وہ زیورات پہنے ہوئے آپ اور آپ کی خواتین بلا خوف و خطر اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے؟ جب شاہ فیصل نے صحافیوں سے یہ سوال پوچھا تو سارے کے سارے صحافی ایک دم کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہر ایک کی نظریں جھک گئیں اور سارے کے سارے صحافی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاہ فیصل نے دوبارہ پوچھا تو چند صحافیوں نے کہا، بلا خوف و خطر ایئرپورٹ سے نکل کر گھر پہنچنا تو درکنار، ہم ایئرپورٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، سعودی عرب میں اتنی سخت سزاؤں کا نفاذ ہی آپ کی پریشانی کا جواب ہے۔ یہاں جب اذان ہوتی ہے تو سونے سے بھری دکانیں لوگ بغیر بند کیے نماز کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کسی کو یہ ڈر خطرہ نہیں ہے کہ ہماری دکان سے کوئی ایک سکہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بازاروں میں امن و ایمان ہے۔ آپ 1 گرام سے لے کر 1 کلو تک سونا اٹھا کر سر عام بازاروں میں پھریں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر شاہ فیصل نے تمام صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ تمام سنہری قوانین ہمیں دین اسلام نے دیے ہیں اور مجھے ان کو اپنے ملک میں لاگو کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو کسی پر بے جا ظلم نہیں کرتا، لیکن ہر مجرم، ہر گنہگار کو اس کی سزا جو کہ شریعت میں ہے ضرور دی جائے گی۔ شاہ فیصل کے یہ الفاظ سن کر سارے صحافیوں کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ جان گئے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سعودی عرب کے انہی سزاؤں کے نفاذ نے یہاں چوری چکاری اور دیگر گناہوں پر قابو کیا ہوا ہے۔ ایک ایسا مالدار شخص جو کہ اپنے وقت کا بہت طاقتور مالدار مسلمان تاجر تھا۔ اس آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس سے کمائی کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی محفل رکھی اور اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا۔ جب تینوں بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کے اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری اولاد جوان ہو چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا، میں کاروبار کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔
چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم تینوں بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ نہ جانے کب زندگی کی سانسیں لڑکھڑا جائیں اور ہم تم لوگوں سے جدا ہو جائیں۔ تم تینوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ تھوڑی بہت ہم میاں بیوی پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے پورے مال کو جو میں نے اپنی بچپن جوانی لگا کر کمایا، اس سب مال کو جس میں میرا خون پسینہ شامل ہے، اس کے ذرے ذرے کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ، کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے، اپنی ضرورت بعد میں، لیکن آپ دونوں کی ضرورت پہلے پوری کریں گے۔ پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سوچتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو دو بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بھائی بھی اسی طرح سوچتے تھے، کوئی نہ کوئی ہم تینوں میں سے والدین کی خدمت میں ہماتن مصروف ہی ہوگا۔ ان میں سے ایک سوچتا وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ شاید و نادر ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے دو مہینے میں ایک دو بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے اپنی مال میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطین تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا، میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹے کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں سگا راز میں ہی رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست ایک کے بعد دیگرے اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور تینوں بیٹوں سے یہ باتیں کہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخری وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں اسی کا خاص ہوا کرتا تھا۔ میں تمہارے والد کے اور تمہارا والد میرے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا تھا۔ ہم دوست کم اور بھائی زیادہ تھے۔ یہ سب باتیں تم لوگ جانتے ہی ہوگے۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی تمام دولت واپس کر دوں۔ آخر کب تک یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا واپس نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا۔ اسی لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا
کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنی ہیں، لیکن مجھے یہ یقینی علم نہیں کہ وہ تم تینوں میں سے سب سے زیادہ خوش کس پر ہیں اور کس کے نام یہ جائیداد کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے کر جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، ان کو پتہ نہ چلنے دینا، مبادا وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھیں۔ بوڑھے باپ کے جگری دوست نے یہ باتیں تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھلائے۔ صبح ہوئی، تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے، اپنے والد کو خوش کرنے کے ارادے سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچیں۔ باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بوڑھے کے دوست کے ساتھ دو جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق کو ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری دوست نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے باپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، میں اب آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں اس کی مزید حفاظت نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی ہی امانت واپس لے لیں۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، بھائی، اس صندوق کے اندر آخر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تکبیر ہے جسے میں نے اپنایا ہے، اور ہاں، تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے۔ اب بوڑھے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا، آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا۔ تم لوگ اس بات پر گواہ رہو، آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا، دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر و بھلائی ہی کا کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح اپنے ان بچوں میں ہی تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں، یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا کل مختار بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے، بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں کے بعد اسی صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا، اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین، ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں بیٹوں میں سے ہر بیٹا اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا، کوئی بیٹا آئے دن نیا لباس لے آتا تو کوئی جوتا لے آتا، کوئی مکھن لے آتا، حتیٰ کہ ہر بچہ جب اپنے والدین کے پاس آتا تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے کھانے پینے پہننے کے لیے اچھی چیزیں لے کر آتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔
لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ سب کچھ مال کی لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 7 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 7 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے تو تینوں بیٹوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں سے بناوٹی آنسو نکل رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر یہ تینوں بیٹے بہت خوش تھے کہ اب اتنی بڑی جائیداد کے مالک بن جائیں گے، اور تینوں کو یہی لگتا تھا کہ والد صاحب یہ وصیت میرے نام پر لکھ کر ہی گئے ہوں گے کہ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست کو ہی بلوایا اور ان کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ آپ ہی قفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے ہیں۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی ایک چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اسی کا نام تکبیر ہے۔ یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے، تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ تمہاری اسی بے رخی نے پہلے تمہاری والدہ کی جان لے لی اور اب مجھے تمہارے باپ کی باتوں سے لگا کہ اس بیچارے بوڑھے کے دن بھی تھوڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ تکبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ میں ہی صحیح اپنے والد کی، اپنے باپ کی خدمت کرو گے۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس انتہائی قیمتی تحریر سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی جائیداد سے نہیں بلکہ ان کے سایہ سے بھی دلی محبت کرنی چاہیے۔ یہ اولاد کا والدین پر احسان نہیں بلکہ فرض ہے، اور یہ فرض بھی ایسا ہے کہ اس فرض کو دن رات ادا کر کے بھی اولاد ان کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لوٹا سکتی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بھلائی کا مستحق، بھلائی کا حقدار والدین کو ٹھہرایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ کسی بھی اولاد کے پاس جنت کمانے کے مواقع ہوتے ہیں، اور جو بدبخت اولاد یہ موقع گوا دیتی ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ اولاد جیسا سلوک اپنے والدین سے کرے گی
آنے والے وقت میں بالکل ویسا سلوک ان کی اولاد ان سے کرے گی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔